بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ سلسلہ ہے شجر کاری کے لیے درختوں کا انتخاب۔ میں نے انٹرو میں آپ کو شجر کاری کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آب و ہوا اور مٹی اور دوسرا جو ہوتی ہے ماحول، اس میں بہت فرق ہے۔ مختلف علاقوں میں آپ ایک ہی پودا نہیں لگا سکتے، اور اس کے علاوہ اگر درختوں کو فصلوں کے ارد گرد جو وٹیں ہوتی ہیں وٹوں پر لگانا مقصود ہو تو انتخاب کی یا سلیکشن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ ایک ایریا ہے، ایک آپ کا علاقہ ہے جہاں پہ میٹھا پانی ہے لیکن وافر نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، وہ نیچے جا کے ہے، تو وہاں پہ اور قسم کے درخت لگائیں گے وٹوں کے اوپر۔ اور جہاں واٹر لاکڈ ہے، پانی ٹیبل اوپر ہے، تو وہاں پہ درخت اور لگیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سفیدہ جو ہے وہ اگر آپ واٹر لاکڈ یا سیلائن سائل میں لگاتے ہیں اور وہی اگر زرخیز زمین ہے اور پانی کی پہلے ہی کمی ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے مگر میٹھا ہے لیکن یہ ہے کہ ہے کم، تو وہاں پہ آپ یوکلپٹس ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ وٹوں پہ لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو واٹر پمپ ہے، وہ پانی کو نیچے سے زمین سے کھینچتا ہے، اور جوں ایسے پودے لگائیں گے پانی اور نیچے چلا جائے گا۔ تو میری جان، مقامی آب و ہوا جو ہوتی ہے وہ پودے کی بڑھوتری کے لیے نہایت مناسب ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اگر ایک گرم مرطوب علاقہ ہے اس کے مخصوص درخت ہیں، وہ سرد مرطوب آب و ہوا میں وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسی لگا تو لیں گے لیکن اسی رفتار سے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ اگر زبردستی آپ نے جی میں نے تو لگانا ہی لگانا ہے، بابا آپ نے لگا تو دیا لیکن وہ ایک تو بڑھے گا نہیں، اور اگر وہ گرو بھی کر گیا تو وہ اس کا وہ معیار نہیں ہوتا جو وہ اپنی اس کی مخصوص آب و ہوا ہے، وہ اس میں اگر لگایا جائے تو وہ جو نتائج دیتا ہے وہ نتائج آپ کو وہاں دستیاب نہیں ہوتے۔ اور قدرت نے ہر قسم کی آب و ہوا کے لیے مختلف قسم کے درخت پیدا کیے ہیں، جن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے شمالی پہاڑی علاقے ہیں، اب ایک سائٹ کو میں لینے لگا ہوں، نارتھ سے سٹارٹ ہوتا، ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، وہاں تو خیر جب پھلوں کی بات کروں گا، پھلوں کے درخت وہاں آپ کو بڑے زبردست ملیں گے، بادام بھی ملے گا، اخروٹ بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو سیب ملیں گے اور ناشپاتی ملے گی، بہت سارے وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ لیکن شمالی جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں آپ دیودار، چیڑ اور کیل یہ لگا سکتے ہیں آرام سے۔ اور میدانی علاقوں کے لیے یہ موزوں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے جی میدانی علاقوں میں یہ لگا لیں، کیونکہ مجھے
دستگیر صاحب کے کوشچنز آتے رہتے ہیں، جی وہ فلاں ڈاکٹر صاحب بڑا صنوبر کا درخت یا دیودار کا درخت بہت زبردست ہوتا ہے، وہ کہاں لگ سکتا ہے، کدھر ادھر نہیں لگ سکتا کیا؟ نہیں میری جان، دیودار کا درخت شمالی پہاڑی علاقوں میں اونچی جگہ ہے جہاں پہ یہ لگے گا۔ اسی طرح آپ مغربی پہاڑی علاقے جو ہیں ان میں پاپولر ہے، جومپر ہے، یہ مغربی پہاڑی علاقوں کے لیے، اور کیکر، بکائن، بیر یہ سندھ طاس کے شمالی علاقوں کے لیے ہے۔ جتنے بھی یہ ہے نا آم، بکائن، جامن، اس کے بعد نیم، سنبل، شیشم، شریں، یہ سارے یہ سمجھ لیں کہ شمالی جو سندھ کے جنوبی علاقوں کے لیے موزوں ہیں۔ یہ جتنے بھی سندھ کے جنوبی علاقے ہیں نا ان میں یہ بہت موزوں ہیں۔ آم ہو گیا، بکائن ہو گئی، جامن ہو گیا، نیم ہو گیا، سنبل ہو گئی، شیشم ہو گیا، شریں ہو گیا، یہ ساری، اور بیر اور پیلو اور جانڈ، کیکر، فراش یہ ریگستانی جو ڈیزرٹ کے علاقے ہیں نا ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ان کے نیمل بدل ہے۔ تو یہ نہایت امپورٹنٹ سلیکشن بہت ضروری ہے۔ اور ایک تو زمین آپ نے آب و ہوا، جب آب و ہوا کے لحاظ سے ہی آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں پودے، اگر یہ نہیں کہ آپ شمالی پہاڑی علاقوں میں آپ کہیں کہ جی نیم لگانا ہے، نو وے، یا آپ کہیں کہ جی یہاں کیکر لگا لیں، جانڈ لگا لیں، نہیں، یہ جو موزوں علاقے میں بتا رہا ہوں پلیز یہ ہمارے میدانی اور سندھ والے رقبہ جات جو ہیں وہاں پہ آپ یہ درخت لگائیں۔ اسی طرح جو سیم زدہ علاقے ہیں یا کلراٹھی زمینیں ہیں، کیونکہ اس کے بھی کوشچنز ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ آیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں کلراٹھی زمینوں میں، تو کلراٹھی زمینوں میں میری جان اس میں سفیدہ ہے، شریں ہے، آپ بھلے نیم، ولو، ارجن یہ آپ سیم والی زمینوں میں یہ لگا سکتے ہیں، اور کیکر، سفیدہ، نیم، جنتر اور پارکسونیا اور کھجور یہ کلر والی زمینوں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ کیکر ہو گیا، سفیدہ، نیم، پارکسونیا یہ، اور کھجور کا درخت بھی یہ آپ سیم والی زمین میں لگا سکتے ہیں، مگر شروع میں کچھ خاص تدابیر کرنی پڑتی ہیں تاکہ زمین کے لحاظ سے پودے کے اگاؤ میں کوئی فرق نہ پڑ سکے۔ اور درخت پودے کا انتخاب، یعنی پودے کا جو انتخاب کرتے وقت اس کے یا اور بھی کئی کریکٹرسٹکس ہیں ان کی پوری معلومات ہونی چاہیے، جیسے کہ کتنا اونچا یہ جا سکتا ہے، اور اس کا کراؤن، یا میں وہ نہیں کینوپی کہتا ہوں، چھتری یا کراؤن، وہ کتنی جگہ گھیرے گا یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور کیا یہ ایور گرین ہے، درخت سدا بہار ہے، یا یہ موسم خزاں جب آتے ہیں تو پتے اس کے جھڑ جاتے ہیں، یہ ساری ان کو کہتے ہیں ہم ڈیسیڈوس پلانٹس، تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیسیڈوس پلانٹس ہے یا ایور گرین ہے۔ تو میری جان یہ آپ ساری چیزیں
آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح یہ تو ڈیسیڈوس کا ہو گیا۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی گروتھ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ تیزی سے بڑھنے والے کون سے درخت ہیں اور کون سے سلو گروئنگ ٹریز ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جس طرح یہ جو ہوتے ہیں نا، بعض درخت تو بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں لیکن بعض کم رفتار ہوتے ہیں۔ کون سے؟ جس طرح دیودار ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کامنٹ میں لکھا تھا اور اس کے لیے میں نے پروگرام بھی ان کے لیے کیا، وہ کیل کے لیے انہوں نے پلانٹیشن کر رہے تھے۔ تو یہ دیودار ہو گیا، کیل ہو گیا، یہ تقریباً یہ بڑھتے بڑھتے بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، یہ 300 یا 400 سال بعد یہ کاٹنے کا قابل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادھر سے دیودار لگا لیں اور کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب 10 سال بعد اس کی لکڑی میں لینا چاہتا ہوں۔ نو وے، سال ہاں سال، صدیاں لگ جاتی ہیں دیودار کے درخت۔ اسی لیے ایک بہت بڑا جرم ہے ان کی کٹائی کرنا، اور ہمارے جتنے جنگلات انہوں نے، یہ چوروں نے اور انہوں نے کاٹے ہیں، اس سے بہت بڑا نقصان، قومی نقصان میں سمجھتا ہوں ہوا ہے، اور اس سے ہمارے آب و ہوا میں تو خیر اثر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ بہت بڑا جرم یہ کرتے ہیں جو بھی یہ درخت کاٹتے ہیں۔ یہ جتنے بھی فارسٹ کے درخت، گورنمنٹ کے درخت، گورنمنٹ نے بڑے، انگریزوں نے یہ لگائے تھے، بہت عرصہ سے لگے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں جو تیزی سے بڑھنے والے درخت ہیں ان میں کون کون سے ہیں جو بڑی تیزی سے، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو فاسٹ گروئنگ بتائیں۔ فاسٹ گروئنگ میں پاپولر ہے، پاپولر بڑی تیزی سے جاتا ہے پاپولر جو ہے نا یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، سنبل ہے اور سفیدہ یوکلپٹس تو ہے ہی ہے، یہ بھی بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ بانس یہ بھی کافی کوئک گروئنگ ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ایک انڈیا سے بھی آیا ہے، اور وہ نہیں ہوتا نیم کی ایک ورائٹی آئی ہے، وہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، نیم کا درخت، نیم کے۔ اور ویسے بقائیں، دریک، یہ تو خیر عام لوگ ہمارے دیہاتوں میں لوگ لگاتے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ بھی بڑھ جاتے ہیں، بڑے فاسٹ گروئنگ ٹریز ہیں۔ تو میری جان یہ ساری چیزیں، اور پھر ان کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کی طبعی عمر کتنی ہے، ٹری ڈیوریشن کتنا ہے، کہ اس طرح آپ نے پھر انتخاب کرنا ہے کہ کتنے یہ ہم نے سالوں کے لیے لگانا ہے، یا اس میں درمیان میں ہم نے ان کو ڈی فارسٹیشن جس طرح ہو جاتی ہے تو پھر اے فارسٹیشن دوبارہ سے اس کے اندر درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ نئے سرے سے جنگلات کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح آپ پلانٹیشن کا بھی ایک دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو جڑوں کی لمبائی اور اطراف میں پھیلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جو کاشت کردہ فصلیں ہیں اور وہ مقامات جہاں درخت لگانے مقصود ہوں، درختوں کی جڑوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح جگہ کے لیے صحیح درخت کا انتخاب نہایت ضروری ہے میری جان۔ اور بہت سارے درختوں کے نیچے آپ فصلیں، وہ ایسی کنوپی بڑھتی ہے، ان کی جڑیں بھی اتنی زیادہ پھیلتی ہیں کہ وہاں ان کے نیچے فصلیں وہ متاثر ہوتی ہیں، ان کی گروتھ وہ نہیں پنپ پاتی۔ اسی طرح اور پلانٹس ہیں ان کے لیے ہر ایک، اس لیے
پلانٹس کا شجرکاری میں ان کا انتخاب نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو، اور خاص طور پہ چونکہ میں زمینداروں کے لیے یا یہ جتنے بھی زراعت سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے یہ گزارشات کرتا رہتا ہوں اور کر رہا ہوں، وہ اپنی فصلوں میں پوری توجہ دیں کہ ان پر کون سا کیڑا اور بیماری حملہ آور ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ درخت ایسے کیڑے اور بیماریوں کا ہوسٹ بھی بن جاتے ہیں۔ کئی ایک بیماریاں اور کیڑے ان پہ پناہ لیتے ہیں، پھر آ کے درختوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ اگر فرنیچر کے لیے آپ لگا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے انتخاب ایسا کریں، مارکیٹ ویلیو دیکھیں کہ کس درخت کی، کس لکڑی کی مارکیٹ زیادہ اچھی ہے، اور مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہوئے اور صنعت کو دیکھتے ہوئے، مقامی صنعت کو، جو بھی مارکیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ انتخاب کریں ان درختوں کا، وہ لگائیں۔ اگر فرض کریں آپ سیال کوٹ کے قریب ہیں یا وہاں آپ کو آمدن ملے گی کھیلوں کے میدان سے، تو ایسے درخت لگائیں جن سے کھیلوں کے لیے وہ لکڑی دستیاب ہو۔ اور جیسے فرنیچر کے لیے تو چنیوٹ ہے، سیال کوٹ کے لیے آپ کو، سیال کوٹ کی تو کھیلوں کے سامان کے لیے معروف ہے، تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ کون کون سے درخت وہ سلیکٹ کیے جائیں ان کے لیے جن کی مارکیٹ ویلیو زیادہ اچھی۔ اور اسی طرح میری جان کھیتوں اور باغات کے تحفظ کے پیش نظر آپ مزاحمتی پٹیوں کے درختوں کا بھی انتخاب کریں، یعنی کہ یہ ہوتی ہیں، ایسے درخت لگائے جاتے ہیں جو وہ آپ کے باغات کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں اور لیکن وہ تیز ہوائیں اور جو موسمی آندھیاں ہو گئی، طوفان آ گئے، ان سے بچنے کے لیے آپ کو جیسے کیکر لگا لیتے ہیں لوگ، شیشم لگا لیتے ہیں، شیشم ہو گیا، کیکر ہو گیا، ایسے مضبوط تنے والے درختوں کی یہ آپ وہ سمجھ لیں کہ بارڈر لائنز وہ لگائیں، وہ آپ کو مزاحمتی پٹیاں ہم ان کو اردو میں کہتے ہیں، اور اس سے آندھیوں اور طوفانوں سے آپ کے جتنے بھی فروٹ پلانٹس ہیں وہ بھی بچے رہتے ہیں، ان کا پھل بھی اور پھول بھی زیادہ وہ نیچے نہیں گرتے، کیڑا نہیں ہوتا، نہیں تو ادروائز ان کا بہت بڑا نقصان دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی طرح تحفظ اراضی کے لیے درختوں کا الگ سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے میں ایک الگ سے چھوٹا سا پروگرام کر دیتا ہوں۔ ایک تو کون کون سے درخت آپ نے تحفظ اراضی کے لیے یا سائل پروٹیکشن کے لیے، سائل اروین کے لیے آپ نے کون کون سے پلانٹس یا کون کون سے درخت یا بش وہ کون سے لگانی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلی نشستوں میں۔ اور اسی طرح چارہ کے لیے کون کون سے درخت ہوتے ہیں، اور پھر میں ایک ایک کو اب لے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو جنرل سی آپ کو میں نے انفارمیشن دی کہ آپ نے سلیکشن درختوں کی اس طرح سے کرنی ہے، اور یہ چیزیں ہیں جو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہوں گے اور مختص جو کون کون سے درخت ہیں ان کے نام دوں گا، اور تاکہ آپ کے لیے جب بھی کلک کریں آپ کو
लिखना पड़े ट्री प्लांटेशन डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो ट्री प्लांटेशन आगे ट्री सिलेक्शन या जो भी ट्री प्लांटेशन के ही जैसे सीरीज मैंने दे दी हैं, गोट फार्मिंग की, शीप फार्मिंग की, अब इसी तरह मैंने और भी बहुत सारी सीरीज दे रहा हूँ, दे दी हैं, और कई एक तो ये भी शजरकारी या ट्री प्लांटेशन के ज़िम्न में इसके नीचे बहुत सारे जो भी आपको पसंद, जो आपको मतलूब होगा, ये चाहिए मुझे तो जो फ़र्ज़ करें आपको कलराठी ज़मीनों पे, आपको पता चल जाएगा कि मैं लिख दूंगा कलराठी ज़मीनों पे या सेम ज़्यादा ज़मीनों में ये दरख्त लगाएं। इसी तरह आगे कैसे सॉइल को प्रोटेक्शन के लिए, इसी तरह सब्ज़ चारे के लिए, बकरियों के चारे के लिए, और भी बहुत सारी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरा अल-निसा के इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, तुम जहाँ भी होगे मौत तुम्हें पा लेगी, अगरचे तुम मजबूत क़िलों में हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।